شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے سلامتی کا راستہ بتلایا اور ایک قانون سمجھایا اور دنیا خلق کی۔ دوستو، جس قدرت کی ذات نے اس کائنات کو سجایا ہے اس نے سب کچھ سمجھایا ہے۔ ابتدائی طور پر انسان کو یہاں رہنے کے لیے بھی سمجھایا، زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتلائے کہ سلامتی سے کیسے رہنا ہے، اور اپنے بندوں کے ذریعے سے یہ بھی بتلایا کہ اس زندگی کو سمجھیں، مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں اور واپس لوٹ کر پھر میرے پاس آنا۔ شروع سے ہی آدم کا دنیا میں آنا اور دنیا میں ایک ہی طرز پر زندگی گزارنے کا طریقے بتلائے کہ سلامتی سے رہنا ہے۔ آگے وہ جس وجہ سے بھی لایا گیا ہے اس چیز کو دنیا میں جینا کیسے ہے اور میری طرف آنا کیسے ہے، رب کے خاص و خاص بندوں نے بھی بتلایا اور الہامی کتاب بھی عطا کی۔ ان سے طرز زندگی دیکھ لو تو آگے بڑھتے جاؤ۔ وہ سارا درس وہاں دیا گیا تھا، دنیا میں رہنے کا، بچوں کو پالنے کا، روزگار کمانے کا، رب کو یاد کرنے کا۔ مگر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم کو ایک ایک کام جو پسند آیا، جس کو پسند کیا، اسی ایک کام کو لے کر ہم آگے بڑھتے گئے اور اس میں سے اپنے اپنے مقصد کی چیزیں نکالی، اسی کے بیان سے آگے بڑھتے گئے۔ بس ایک طرف ہو گئے، ایک دوسرے سے فرق ڈال دیا، پوری زندگی کا مشاہدہ نہیں کیا۔ جبکہ مذہب اسلام میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو ایک ایک چیز لوگوں نے لے کر علیحدہ علیحدہ پارٹیاں بنائی۔ اگر اسلام کو دیکھیں، بندوں کو نہ دیکھیں، بندے کیا کرتے ہیں، اس سلامتی والی لائف کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر بہت کچھ سمجھ آئے گا کہ اسی زندگی میں بھی رہنا ہے اور اسی زندگی کے ساتھ آگے زندگی جڑی ہوئی ہے۔ مگر اس زندگی میں جو انسان کو ایک شے پسند آ گئی وہ اسی میں آگے بڑھتا گیا، دوسری چھوڑ دی۔ جیسے شنتو مذہب اکثر جاپان میں پایا جاتا ہے، تو انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو ان لوگوں کے درمیان یا ان کو کیا محسوس ہوگا کہ عورت ہی کائنات میں خوبصورت چیز ہے۔ اسی میں ایسے آگے بڑھتے گئے کہ ایک طرف رجوع ہو کر سب کچھ عورت کو ہی سمجھ لیا، دوسرے چیزوں سے پرواہ نہ کی۔ اسی طرح انسان آگے بڑھا تو کسی کو
ایسے سمجھ آیا کہ اس دنیا میں جو جاندار چیز ہے بے جا اس کو مارنا مناسب نہیں، اچھا نہیں۔ وہ کسی بھی جاندار شے کو مارنا مناسب نہیں سمجھتے، تو وہ اس قدر آگے بڑھ گئے اسی شے میں ہی کہ انسان اس نہ آگے بڑھے کہ اپنے منہ پر کپڑا رکھنا شروع کر دیا کہ میرے منہ میں کوئی مکھی مچھر بھی آ کر نہ مر جائے۔ تو جین مذہب اختیار کر گئے، اس کو جین مذہب کہتے ہیں، وہ انڈیا میں بہت زیادہ لوگ۔ کیا یہ بات اسلام میں نہیں کہ بے جا کسی چیز کو مارا نہیں جاتا؟ باقی زندگی کی چیزوں کی فکر نہیں کرنی اور اسی چیز پہ تگ و دو رہ گئے۔ انہوں نے بھی اپنا علیحدہ لائن بنا لی۔ اسی طرح گوتم بدھ آئے، انہوں نے بھی تشدد والی زندگی سے بیزاری حاصل کر لی کہ تشدد اچھی چیز نہیں ہے۔ تو وہ اپنی طرز زندگی پہ زندگی گزار کر گئے۔ اور کیا یہ مذہب اسلام میں نہیں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے؟ اسی طرح چائنا میں چلے جائیں، وہاں پہ تومت مذہب بہت زیادہ ہے، وہاں پہ دونوں ہی مذہب چلتے ہیں، گوتم بدھ اور تومت۔ اور تومت کی زندگی بھی اس فلسفے پر گزری کہ زیادہ مال اسباب اکٹھا نہ کرو، کسی طاقت کو سہارا نہ بناؤ۔ کیا یہ بات اسلام میں نہیں؟ اسی طرح کوئی سکھ مذہب لا لو تو اس میں بھی یہی ہے کہ ایک ہی رب ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ کیا یہ بات اسلام میں نہیں؟ یہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح انسان کو پورا اس زندگی کا اور آخرت کا دونوں چیزوں کے ضابطہ حیات سے اللہ نے کائنات بنائی سی کہ ادھر بھی جیو اور آگے کا خیال بھی رکھو، مگر ہم ایک ایک بات کو لے کر آگے بڑھتے گئے، باقی چیزوں کو اگنور کرتے گئے۔ اگر یہودیت میں چلے جائیں تو ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ اسی زندگی کو میں کامیاب ہونا ہے، یہاں سب کچھ ہے، یہاں ہی سب کچھ لینا ہے، وہ اس دنیا کے لیے ترقی کرتے گئے۔ تو کیا اپنا کاروبار کرنا اسلام میں نہیں ہے؟ اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہوا، جیسے جیسے آگے بڑھا، انسان مذہب اسلام جو ہے ایک قدرت نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے کہ یہ زندگی بھی گزارو اور آگے والی زندگی بھی بناؤ۔ ہم لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق ایک ایک چیز کو لیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو لیا ہے وہ بھی سلامتی والی ہیں، اچھی باتیں ہیں، مگر فقط ایک ٹہنی کو پکڑ کر ہی نہیں چلنا چاہیے، پورے درخت، پورا منظر کائنات کی حکمت کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اسلام نے پورا ضابطہ حیات بتلایا ہے، خالی یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں ہے بیوی بچوں کا خیال رکھو، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا شروع کر دو۔
اس کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرو، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ دنیا میں کاروبار کرنا چھوڑ دو۔ اگر آخرت لینی ہے تو کیا اس کا مقصد دنیا میں جینا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے ایک ایک چیز کو لے کر باقی چیزوں میں فرق ڈال دیا اور اپنے اپنے گروہوں میں بٹ گئے۔ قدرت کا نظام یہ نہیں تھا، ہم نے بنایا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ مرکز محور ان کے تھے انہوں نے بھی ایسا نہیں کہا ہے، مگر جو ان کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے ایک ایک بات کو لے لیا اور اپنا گروہ بنا لیا۔ ان تفرقات سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا کہ سب بنی آدم ہو، اولاد آدم ہو، اور میں اس دنیا میں سلامتی والی لائف کو پسند کرتا ہوں، اور مجھے یاد رکھا جائے، میری پہچان کی جائے۔ یہ اس کی زندگی کا، انسان کی کا مقصد۔ مگر ہم گروہوں، فرقوں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں، پارٹیوں میں بٹ گئے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ 4-5 ہزار لائنیں اپنی اپنی اختیار کر لیں، اور جب ان کو سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو پھر ایک محور بنتا ہے کہ سب کا مالک خالق ایک ہی ہے، سب اولاد آدم ہیں، سب آدم کی اولاد ہے۔ مگر ہم بندوں کو دیکھتے ہیں، بندوں نے اپنی اپنی پہچان کے لیے علیحدہ علیحدہ لباس پہننا شروع کر دی۔ یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے۔ لباس اللہ کے ہماری شناخت بن گئے۔ یہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ قدرت کی ہی ساری زمین ہے اور ایک ہی آدم کی ساری اولاد ہے۔ ہم امن سے یہ زندگی بھی گزارے اور اسے زندگی کو آہستہ آہستہ اختتام ہو جائے، ہم پھر واپس چلے جائیں۔ ہم بندوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا نظریہ لباس علیحدہ ہے، اب میرا علیحدہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے صبغت اللہ کہا، رنگ کہا، کبھی کسی نے پہچانا کہ رب کس رنگ میں کسی کو پسند کرتا ہے؟ اس کا رنگ دیکھا کوئی نہیں، اپنے اپنے کپڑوں کے لباس رنگ پہن لی اور تقسیم ہوتے گئے۔ یاد رکھو، جو قدرت نے اسلام دیا ہے، میں بندوں کی بات نہیں کر رہا، بندوں نے اسلام کو بھی تقسیم کیا ہے۔ رب کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، دیکھنے کی کوشش کرے، وہاں پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے کہ بیوی سے برتاؤ کیسے کرنا ہے، مال اولاد جمع نہیں کرنی، کسی جاندار کو بے جا مارنا نہیں، سلامتی سے رہنا ہے، فتنہ فساد پھیلانا کوئی نہیں، امن سے رہ کر مجھے واپس جانا ہے جہاں سے میں آیا ہوں۔ ہم ان کتابوں میں سے بھی اپنے مطلب کی چیز لے لیتے ہیں تو دوسروں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ فرق نہیں ڈالنے چاہیے تھے۔ ہم سب اولاد آدم ہیں، ہمیں یہ تقسیم کاریاں نقصان ہی نہیں دے رہی۔ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ نفرت تقسیم کاریاں اچھی نہیں۔ ایک ہی الہ ہے، اس کی ایک ہی رسی کا اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ہم نفرتوں میں بٹ کر خود اپنی اولادوں پر، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اس زندگی کو پریشان کر رہے ہیں۔ قانون قدرت کا مذہب ایک ہی ہے،
آدم سے لے کر سبھی انسان جو ہوئے ہیں، جو رب کے خاص الخاص نمائندے آئے، سب نے یہ کہا کہ عبادت کرو اپنے رب کی، کام کاج بھی کرو اور عبادت بھی کرو، بے جا کسی کا نقصان نہ کرو، جو آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرو۔ یہ زندگی کا بہترین حصہ تھا۔ اور بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو، پورے گھر کا خیال رکھو۔ تو اس لیے کہ یہ زندگی ہے، اس کو امن کے دائرے میں لانا تھا۔ اسی طرح آپ ہندوستان میں چلے جائیں تو وہ بھی ایک روحانی مذہب کہلاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ روح کا ذکر الہامی کتاب میں نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں ایک پرماتما ہے، ہم ان کی آتما ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ ایک رب ہے، ہم ان کی روح کی وجہ سے ہیں۔ تو دوستو، صرف لفظوں کے تضاد سے ہمیں تقسیم کاریاں نہیں کرنی چاہیے۔ ہر زبان میں اپنے اپنے معنی ہیں، تو ہم اتنے مذہب بنانے کی بجائے اس رب تعالیٰ کا ایک ہی مذہب اسلام ہے، اس کی پہچان کریں، انسانوں کے لباسوں کو نہ دیکھیں، رب کے اسلام کو دیکھیں کہ وہ اس دنیا میں، کائنات میں بھائی چارہ، سلامتی کو ترجیحات دیتا ہے، مظلوم پہ ظلم نہیں چاہتا، بے جا کسی جانور کو مارنا پسند نہیں کرتا، وہاں عورت کی عزت بھی کرتا ہے۔ وہاں روحانی عبادت جب آگے بڑھتی ہے تو روحانی طور پہ رب کا قرب بھی حاصل کرتا ہے۔ تو یہی سارے مذہبوں نے ان میں سے ایک ایک چیز لی ہے، مگر اسلام نے سب کو یکجا بتایا ہے کہ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ سلامتی سے رہنا ہے۔ ہم پارٹیاں بنا کر اتنے خوف زدہ اکٹھے ہو گئے، اپنے اپنی نفرتوں میں ایسے بکھر گئے، ملوکیت کی جنگ آ گئی، صوبوں کی جنگ آ گئی، برادریزم کی جنگ آ گئی، حالات ایسے بنا دیے کہ یقین جانو یہاں روٹی کھانے کے لیے ہی نہیں انسان کو مل رہی، جتنا ہمارے ہاں اسلحہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ہم نے تیار کر لیا۔ ہم امن سے رہنے کی بجائے اس آگ کو پیدا کرنا شروع کر دیا کہ یہاں اسلحے کے ڈھیر لگا لو، دوسرے کو ہم نے نہیں چھوڑنا، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ایک دوسرے سے خوف و ہراس ایسے پیدا کیا کہ دنیا میں ایٹم بم، توپے، گولے بنانا شروع کر دی۔ سلامتی کی بجائے آگ کا فتنہ ہم گڑ رہے۔ رب نے کہا امن سے رہو، ہم کہتے ہیں ہمیں تو دفاع کی ضرورت ہے، ہم نے نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ کس نے بوئے ہیں؟ کس بڑے نے بوئے ہیں؟ علیحدہ ایشو ہے۔ انہوں نے نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ اب تو ہمیں کھانے کی غریب کی فکر نہیں ہے، کسی کو روٹی ملے نہ ملے، کپڑا ملے نہ ملے، مجھے اپنے دفاع کی ضرورت ہے۔ اتنا انسان نہیں جتنے بم بن چکے، ایک دوسرے کی نفرت کی وجہ سے خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں۔ محبت کی زندگی گزارنے کی بجائے ہم دجالی قوت سے جینا چاہ رہے ہیں، اور ہماری نفرتوں نے اس کائنات میں خوف ہی خوف پیدا کر دیا۔ ایک دوسرے سے ڈر کے مارے خوف زدہ ہے۔ ہماری زندگی سیکورٹی بن کر رہ گئی کہ ہمیں سکور کرو، ہمیں سیکورٹی چاہیے، ہمیں سکور کر دو۔ اسلحے، بم، گولیاں، چوکیداریاں سب کچھ شروع کر دی۔ یہ نفرت کے بیج ہم نے خود بوئے۔ مگر دوستو، ایک وقت ضرور آنے والا ہے کہ جن نفرت سب ختم ہو گئی، مگر کب یہ رب جانتا ہے۔ مگر اس دنیا نے نفرتوں کے بیج بو کر، اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر، علیحدہ علیحدہ ہو کر، اپنے طمع لالچ کے لیے یہاں تک نوبت لے گیا ہے انسان
کہ اسی جو کچھ ہم نے ایجاد کیا ہے، اگر ہر ملک کا اپنے اپنے بم کسی وجہ سے پھٹ جائے تو یہ بھی تو ایک قیامت ہے۔ آپ زلزلے طوفانوں کو نہیں روک سکتے، زمین کے نیچے سے پانی ختم ہو رہا ہے، زمین کے نیچے صرف اور صرف گیس ہے، تیل رہ گیا۔ قانون قدرت کو ہم نے تبدیل کیا، اس نے تو نہیں چاہا تھا۔ اس کو یہ ضرور اس نے بتایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ایک دن یہ اپنے جرم کا خود ہی اپنے اوپر حملہ کر لے۔ اب زمین کے نیچے بھی پانی نہیں رہ رہا، کم ہوتا جا رہا ہے، یہاں گیس ہی گیس رہ گئی ہے، تیل ہی تیل ہے، بہت ساری جگہ پہ تو آتش فشاں پھٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر کسی زلزلے طوفان سے، کسی کی شر انگیزی سے ایک شرارہ زمین کے نیچے لگ گیا، قدرت اگر یہی بم، ایٹم بم ساری دنیا کے پھوڑ دے تو کیا بنے گا؟ اس کی سونامی، اس کی طوفان کے آگے آپ کچھ نہیں۔ تو ہمارا بویا ہوا ہی ہم نے کاٹنا ہے۔ باقی میرے دوستو، نفرت پھیلا کر آپ مسافر ہیں، یہاں رہنے نہیں آئے۔ ہم صرف اسی زندگی کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، مگر یاد رکھنا یہ جسم کی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ قدرت ہی سب کچھ رہے گی۔ اس کی زندگی دنیا میں آ ہی گئے ہو تو نفرت کی آگ نہ پھیلا۔ نفرت کی آگ ہی ایک جہنم ہے۔ ہم اپنے اندر سے وہ آگ نکالنا پڑے گی، خواہ نفرت کی آگ ہو، حسد کی آگ ہو، غرور تکبر کی آگ ہو، شہوت کی آگ ہو، ہر آگ کو اپنے دامن سے نکالنا پڑے گا۔ پھر ہم امن میں آئیں گے، پھر ہم قرار میں آئیں گے اور دوسرے کو قرار میں رہنے دیں گے۔ باقی میرے دوستو، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، باقی قدرت ہے۔ دوسروں کو مت دیکھیں کہ اکثریت میں دنیا بہہ چکی ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں۔ مجھے اور آپ کو کیا حکم ہے؟ ہمیں اس احکامات پر چلنا ہے، اکثریت پر نہیں چلنا ہے۔ یقیناً رب نے فرمایا ہے کہ میرے بندے شکر ادا کرنے والے بہت قلیل ہیں، مگر آپ کا خود کا حق ہے، دوسروں کے آپ ذمہ دار نہیں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے میرا کیا ہوا ہی آگے آئے گا، دوسرے کا کیا ہوا دوسرے کو ہے۔ خود نے کرنا ہے، خود کرو۔ اکثریت کیوں دیکھتے ہو؟ اتنی بزدلی کیوں کہ پارٹیوں کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نگہبان ہوں، ہمدرد ہوں، مصر سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں۔ دنیا کے سہاروں سے جی لو یا رب کے سہارے سے جی لو، دنیا کی چاہت کر لو، محبت اسے کر لو، یا ساتھ قدرت کو بھی رکھ لو کہ دنیا میں بھی جیو اور آگے بھی چلے جاؤ۔ جسم دنیا سے علیحدہ نہیں ہوتے، انسان کے اندر خیالات، سوچ ایک جو بلند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، گزارو۔ جسم جس کی ضرورت ہے اس کو دو، گھر والوں کو پیسے کی ضرورت ہے دے دو، مگر اپنی روح جو ہے یہ کسی اور کی ہے۔ دل ہے، روح ہے، شعور ہے، عقل، جو بھی کچھ ہم کہتے ہیں، وہ روح رب تعالیٰ کی ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح رکھی ہے، اس نے واپس جانا، اس کو موت نہیں ہے۔ یہ اوپر والے کھول نے رہنا نہیں، خواہ ہزاروں بم تیار کر لے، ہزاروں ڈاکٹر پاس رکھ لے، یہ فانی جسم باہر والا ظاہر نہیں رہے گا۔ جو ہم ظاہر دیکھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ایک دن وہ حق اور روح ہی رہے گی اور رب تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ کوشش کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کسی گئے اور کو نہ دیکھے۔ آپ سدھر گئے، بہت کچھ سدھر جائے گا۔ میں سدھر جاؤں گا، بہت کچھ سدھر جائے گا۔
اپنی اپنی فکر کرو، آگے بڑھتے رہو، نفر فرقہ بازی سے پرہیز کرو۔ لباس رب کے پاس کوئی پہچان نہیں، کوئی زینت نہیں، یہ لباس ہمارے آگے نہیں جائیں گے، یہ تو ہماری زندگی تک ہے۔ یہ کسی نے جلانا ہے تو پھر بھی اتر جائیں گے، جل جائیں گے، یہ قبر میں جانا ہے پھر بھی گل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ ایک آدم کی اولاد بنو، سب بنی آدم ہیں، اور ایک ہی سب کا الہ ہے۔ سب انسان، ملا، صوفی، درویش، سب قدرت کے۔ اپنی اپنی پارٹی نہ بناؤ، اپنی اپنی برادری نہ بناؤ، اپنی اپنی ذات نہ بناؤ، اسی ذات کو بڑا سمجھ لیں، پھر ہماری کوئی ذات نہیں، ہم صرف عبد ہیں، اپنے رب کے عبد ہیں۔ ہم اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لے کر نکال دیتے ہیں، باقی قدرت کا کھیل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ یہ زندگی عیاں ہو جائے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے ہر انسان کے اندر وہ شعور موجود ہے جس سے اس کی پہچان بھی کر سکتا ہے اور دنیا میں رہ کر زندگی بھی گزار سکتا ہے اور اسی کے ساتھ آگے بھی جا سکتا ہے۔ جو قدرت نے انسان کے اندر وہ شعور بخشا ہے وہ سب میں ہے، اور اس کو پتہ ہے، جب بھی اپنے اندر کی عدالت میزان سے غور کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ زیادتی کر رہا ہوں یا بلائی کر رہا ہوں۔ اس کو اپنی عدالت میں پتہ ہوتا ہے جو میں خیرات کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں کہ رب کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کو پتہ ہے عبادت میں دخلا کر ریاکاری کر رہا ہوں یا رب کے لیے کر رہا ہوں۔ ہر انسان کو اپنا پتہ ہے، اس سے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر انسان کے اندر وہ قدرت نے ایک میزان رکھا ہوا ہے، عدالت موجود ہے، جب بھی اس سے فیصلہ لے گا اس کو پتہ ہے کہ کس کو زیادتی کہتے ہیں، کس کو گناہ کہتے ہیں، کس کو ریپ کہتے ہیں، کس کو اچھا کہتے ہیں، سب پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔ وہ کسی جانور کو بھی قتل کرے گا تو اس کو پتہ ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، میری خواہش ہے، رب کی رضا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے۔ جو قدرت نے انسان کے اندر مذہب انڈیلا ہے اس میں سب کچھ ہے۔ اس کو سلامتی کا بھی پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کو رب کے پاس جانے کی امید بھی ہے، اور دنیا کے نظام کا بھی سب پتہ ہے۔ انسان کے اندر کو سب پتہ ہے۔ وہ قدرت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ انسان کے اندر انڈیل دیا گیا۔ ہم رسم و رواج کی قید میں آ کر اتنے جکڑ چکے ہیں دنیا میں، ہم آزادی چاہتے ہی نہیں، ہم رسموں کی قید میں رہنا چاہتے ہیں کہ میرے مذہب یہ کہتا ہے، مجھے ان کی بات ماننی ہے، ان کی نہ مانوں گا تو یہ مجھے پریشان کریں گے، یہی خوف ہے ہمیں۔ وہ کائنات کا مالک جو ہے کہتا ہے کہ جس نے میری طرف رجوع کیا میں اس کو لیے لا خوف علیہم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، خوش ہے۔